اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی ادب اور مکمل تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ایک میسج اور ایک پیغام میں عام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ آج میری اس گفتگو کا آج میں عام آدمی جو سادہ ہے، پڑھے لکھے میں نہیں شمار ہوتے اور بہت زیادہ دین کی واقفیت ان کو نہیں ہے، اپنے مذہب کے بارے میں ان کے مسائل اور اس کے احکام، اس کے عقائد کے بارے میں گہری جانکاری ان کو نہیں ہے، میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور انہیں ایک بڑا ہی صاف ستھرا اور کلیئر پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی حقانیت اور عظمت، یعنی مذہب اسلام کی عظمت و حقانیت، اس کی شان کیا ہے، ہم سب پر یہ عیاں ہے، ظاہر ہے۔ اور اس چیز کو کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب کا یہ احسان ہے کہ اس دنیا میں جب سے وہ آیا تب سے اس دنیا کا ماحول بدل دیا، ایک ہمہ جہت انقلاب پیدا ہوا۔ یعنی ہمارے دین کے آنے کے بعد معاشرہ بدلا، سوسائٹی بدلی، سماج بدلا، لوگ بدلے، ان کے انداز فکر بدلے، لوگ کا عقیدہ بدلا، بہت ساری چیز جو خرابیوں کی صورت میں، برائیوں کی صورت میں تھی، ان سب کو ہمارے مذہب اور ہمارے دین نے آ کر کے ختم کیا اور وہاں پر اچھائیاں پیدا کی۔ اس چیز کو ہم اور آپ اپنے علماء سے اور جو اسکالرس ہیں ان سے سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں اپنے دین کی عظمت و حقانیت کے بارے میں کہ اگر اسلام نہ آتا، ہمارا دین نہ ہوتا تو پھر اس دنیا کا حال ایسا ہوتا، ویسا ہوتا۔ ایک سوال ہے کہ ہم اسی دین کو مان رہے ہیں، اسی اسلام پر چل رہے ہیں، کسی الگ مذہب تو نہیں مانتے، وہی اسلام ہے، وہی دین ہمارے پاس بھی ہے، لیکن معاملہ الٹا کیوں؟ معاملہ الٹا کیوں کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب اور ہمارے اسلام نے آ کر کے معاشرے کو، ماحول کو بدل دیا، ساری برائیاں ختم کی، وہ پاکیزہ معاشرہ بن گیا۔ ہم اسی معاشرے میں رہنے والے کہلاتے ہیں، یعنی ہم تو اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اپنے دین پر چلنے والے، جہاں پر اسی دین پر چلنے والے لوگ رہتے ہیں، اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس سماج کی بات کر رہا ہوں جہاں پر سب اسی دین کے ماننے والے۔ لیکن آپ ذرا غور سے دیکھیں، غور سے نہیں، بالکل ایسے ہی دیکھ لے، سرسری بھی دیکھ لے، پورے زمانے جاہلیت کی خرابیاں ہے کہ نہیں؟ جو اسلام سے پہلے اسلام نے آ کر جن برائیوں کو ختم کیا تھا، وہ ساری برائیاں پھر عود کرائی کہ نہیں آئی؟ اسی مذہب کے ماننے والے اور اس مذہب کی عظمت اور اس کا سینہ پیٹ کر کے فخریہ طور پر یہ کہنے والے کہ ہمارے مذہب کا احسان ہے، ہمارے دین کا احسان ہے کہ اس نے سوسائٹی کو بدلا، ماحول کو بدلا، لوگ کی فکر بدلی، سوچ بدلی، لوگ حق کو حق جانا اور غلط کو غلط جانا، اسے قبول کیا اور پھر اس کی اشاعت کے لیے سب کچھ لگا دیا۔ آج ہم اسی دین پر چل رہے ہیں، اسی مذہب کو مان رہے ہیں، لیکن ہمارے ماحول میں وہ تمام جراثیم مل جائیں گے جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں تھے۔ اسلام کے اثرات نہیں ہیں ہمارے ماحول کے اندر، دین کے اثرات نہیں ہیں ہمارے سماج کے اندر، کوئی دینداری کہا جائے دیندارانہ ماحول بالکل نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ جس دین نے پوری انسانی آبادی کو
ایسا پیغام دیا ہو اور وہ امن کی تعلیم اور وہ محبت اور اس عفو درگزر کی تعلیم وہ سکھائی ہو کہ تاریخ کے کسی بھی صفحے میں آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اتنی وسیع تعلیم آج اس دین کے ماننے والے کہاں ہیں؟ کیا ان کی تعلیم پر ہے؟ ان کا ماحول کیا اس دین والا دیندارانہ ماحول ہے؟ ان کی سوسائٹی کیا اس دین کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں. کیا بنا رکھا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات اور ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ اور بڑا ریزن جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے. اس سوال کا جواب جو ہمیں لے جا رہا ہے، تو اس جواب کے اندر وہ سچائی کھل کر کے سامنے آتی ہے جو بڑے بڑے کو بے نقاب کر دے گی کہ کیسے اس دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. یہ غیر نہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں جنہوں نے ایسا تماشا کر رکھا ہے. ہمارے اسلام میں، دین میں کوئی کمی نہیں ہے. اس میں اصل قصوروار وہ لوگ ہیں جن کو آپ جیسے سادہ لوگ مقتدا اور پیشوا مانتے، رہبر مانتے، اپنا آئیڈیل مانتے، اور آپ ہر وقت ان کے حکم اور ان کی ہدایت کے منتظر رہتے کہ یہاں سے کیا گائیڈ ہو رہا ہے، کیا رہنمائی مل رہی ہے. آپ ان پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں کہ جدھر لے جائیں گے وہ صحیح راستہ ہوگا. اصل ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے معاشرے کو ایسا خراب کر دیا ہے. آنکھیں کھولیے آپ. یہ بظاہر دیندار بنے بیٹھے ہیں، دینی لباس پہنے ہیں، لباس اور شکل سے تو ایسے معصوم لگیں گے، ایسے بھولے لگیں گے، لگتا ہے کہ ابھی آسمان سے نازل ہوئے، لیکن مکاری اور عیاری اس کے اندر ایسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی دین فروشی کی بات آ جائے، اپنے مفاد کے لیے اور اپنے نام کو پھیلانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، تو یہ قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، سودا کر لیتے ہیں. دینداری کے نام پر مکمل دکانداری چلانے والے لوگ، اسلام اور دین کی تبلیغ اور ترویج کرنے کے بجائے اپنی ذاتی اور اپنے نام کے پرچار کرانے والے لوگ، اللہ رسول کی عظمت کو غالب کرنے کے بجائے اپنے نام کا دھوس اور اس کا سکہ چلانے کی فکر میں رہنے والے لوگ ہیں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو لوگ کے دل و دماغ میں بیٹھانے کے بجائے اپنی چھاپ اور اپنا دبدبہ قائم کرنے کی فکر کرنے والے لوگ ہیں. یہ نام نہاد رہبران قوم، انہوں نے سارا بیڑا غرق کر رکھا ہے. چونکہ پوری عوام اس کے زیر اثر ہوتی ہے، اور یہ عوام سادہ لوگ کیا جانے بیچارے حق کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. یہ بات کڑوی ضرور ہے مگر سچائی ہے، ایک ایسی سچائی جس کا انکار کر پانا شاید نہ ہمارے لیے مشکل ہو، نہ آپ کے لیے مشکل ہو. آج سادات قوم اور سرداران دین کہے جانے والے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ عام مسلمان کی زندگی ان کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے. جو عام آدمی ہے ان کی زندگی بدرجہ بہتر ہے، صالحیت کے اعتبار سے اور عمل و کردار کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے. وہ بندہ تو نجات پایا ہوا ہے، لیکن ان کے نجات کی ہم کو کوئی راہ نہیں دکھ رہی. بڑے فنکار ہیں، بڑی علمی صلاحیت ہے، بڑے نام ہیں ان کے، بڑے چرچے ہیں، بڑا حلقہ ہے مریدوں کا، متقدین کا، ماننے والوں کا، لیکن شاید ان کی نجات ہو پائے. جو کردار ہے ان کا، یہ سامری وقت ہے، یہ جو قوموں کو گمراہ کر رہے ہیں. میرے دوستو، جس زمانے سے ہمارا واسطہ ہے نا، یہ بڑا نفاق کا دور ہے، نفاق و شقاق کا دور ہے.
جہاں ہر لمحہ ہر گھڑی دھوکہ دینے کا کام زوروں پر ہے. اس وقت ہمارے اس خطے نیپال اور ہند میں یہ سب بلائیں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. خود کو عالم دین، خود کو مقتدائے دین، مرشد دین کہلانے والے، اپنے نام سے پہلے بھاری بھرکم لقب لگوانے والے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھ رہے، سمجھ رہے، حقیقت دیکھ رہے، سمجھ رہے، لیکن دیکھیں گے ناحق ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایک لفظ بھی بولنے کی جرت نہیں ہوتی ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، حق کیا ہے ناحق کیا ہے سمجھ رہے، علم ہے ان کے پاس، لیکن حق بولنے کی جرت نہیں. حق بولیں گے تو دکانداری چلی جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جس کے اندر حق بولنے اور حق پر قائم رہنے کی صلاحیت نہ ہو اور باطل کو باطل کہنے کی جرت نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے علم کی نسبت کرنا یا ایسی نسبتوں کو رکھنا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ان کو. ایسے لوگ جن کو اپنی عزت اور اپنی جھوٹی شان و شوکت بچانے کی فکر ہو، جن کو لوگوں کو خوش کرنے کی فکر ہو، لیکن خالق کائنات کی رضا کی کوئی فکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی کوئی فکر نہ ہو کہ ہمارے آقا کیسے راضی ہوں گے، دین کیسے غالب ہوگا، اس کی کوئی فکر نہ ہو، بے دینی کیسے ختم ہوگی. جھوٹ موٹ کے نعرے لگ رہے ہیں، ہم ٹناٹن ہے تو ہم بہت پکے ہیں. کہاں سے ٹناٹن؟ نہ تمہارے گھر میں دینداری ہے، نہ تمہارے بچوں میں دینداری ہے، نہ تمہارے سماج میں دینداری ہے. دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا. نہ ایرا میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاک قیصر و کسرا. اور خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا. رقابت علم و عرفا میں غلط بینی ہے منبر کی، کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا. اور لکھتے ہیں کہ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میں خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا. اور لکھتے ہیں کہ آخری میں شعر کہہ رہا ہوں کہ گلی میں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلقے اویسے چاد. یہ سب مقدس چیزوں کو بیچ کر اپنی دکانداری چلانا اور دین کے تقدس کو پامال کرنا اور اپنی عظمت کے ڈنکے بجوانا ان کا مقصد ہے. نعوذ باللہ من ذالک ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.